السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے ایپیسوڈ جو ہیں وہ لائک کر رہے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص احباب۔ اعلان نبوت سے قبل جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص احباب و رفقا تھے، وہ سب نہایت ہی بلند اخلاق، عالی مرتبہ، ہوش مند اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مقرب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو برسوں آپ کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے اور تجارت نیز دوسرے کاروباری معاملات میں ہمیشہ آپ کے شریک کار اور رازدار رہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زمانۂ جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے، یہ بھی احباب خاص میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو کفار قریش کی زبان پر پروپیگنڈا سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہو گئے ہیں۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستہ میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے لڑکوں کا ایک ہول ہے جو شور مچا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ شبہ پیدا ہوا اور پرانی دوستی کی بنا پر ان کو انتہائی رنج و فکر ہوئی۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں طبیب ہوں اور جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے، جن کا حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ فوراً ہی مشرف باسلام ہو گئے۔ حضرت قیس بن صائب مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے کاروبار میں آپ کے شریک کار رہا کرتے تھے اور آپ کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکاء کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا تھا۔ ابھی آگے میں ذکر کروں گی محدثین عرب سے تعلقات۔ عرب میں اگرچہ ہر طرف شرک پھیل گیا تھا اور گھر گھر میں بت پرستی کا چرچا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں زید بن عمرو بن نفیل ہیں۔ یہ علی اعلان شرک و بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کی مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ شرک و بت پرستی کے خلاف اعلان مذمت کی بنا پر ان کا چچا خطاب بن نفیل اور ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو مکہ سے شہر بدر کر دیا گیا اور ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا، مگر یہ ہزاروں ایذاؤں کے باوجود عقیدہ توحید پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ کے دو شعر، جن کا میں آپ کو مفہوم یہاں بتاتی ہوں، بہت مشہور ہے۔ یعنی کیا میں ایک رب کی اطاعت کروں یا 1000 رب کی؟ جب کہ لوگوں کے دینی معاملات تقسیم ہو چکے ہیں، میں نے تو لات و عزیٰ کو چھوڑ دیا ہے اور ہر بصیرت والا ایسا ہی کرے گا۔ یہ مشرکین کے دین سے متنفر ہو کر دین برحق کی تلاش میں ملک شام چلے گئے تھے۔ وہاں ایک یہودی عالم سے ملے، پھر ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی اور جب آپ نے یہودی اور نصرانی دین کو قبول نہیں کیا تو دونوں نے دین حنیف کی طرف آپ کی رہنمائی کی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، اور وہ ایک خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر زید بن عمرو بن نفیل ملک شام سے مکہ آ گئے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر مکہ میں بآواز بلند یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو، گواہ رہو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔
اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن عمرو بن نفیل کو بڑا ہی خاص تعلق تھا اور کبھی کبھی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام بلدہ کی ترائی میں زید بن عمرو بن نفیل سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر کھانا پیش کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا تو زید بن عمرو بن نفیل کہنے لگے کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا، میں صرف وہی ذبیحہ کھاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر قریش کے ذبیحوں کی برائی بیان کرنے لگے اور قریش کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے گھاس اگائی، پھر اے قریش تم بکری کو اللہ کے غیر بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کہتے تھے کہ اے جماعت قریش، خدا کی قسم میرے سوا تم میں سے کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ یہ ہیں اللہ کے وہ نیک بندے جس نے دین کی خاطر دنیا میں سختیاں برداشت کی، زیادتیاں برداشت کی، لیکن پھر بھی اپنے دین پر قائم رہے۔ آگے بھی میں اسی طرح ذکر کرتی رہوں گی ساتھ ساتھ۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، تو میرے ایپیسوڈ کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔